الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو سمجھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، کہتے ہیں، یہاں کہتے ہیں کا معنی کر سکتے ہیں آپ، جو کہتے ہیں کیا، انہم کہ بے شک وہ، آمنو ایمان لائے، بما ساتھ اس کے جو، انزل الیک آپ کی طرف نازل کیا گیا. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل کا، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ اپنے معاملات کا فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف. وقد امروا، حالانکہ تحقیق انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم، کہ انہیں بھٹکا دے، ضلالا بعیدا، دور تک بھٹکانا. اچھا، پھر خطاب ہے الم تر کہہ کے. کس لیے؟ یعنی اس انداز میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ تعجب اور متوجہ کرنا. تعجب ہے ایسے لوگوں کے حال پر. عجیب بات ہے. کیا بات عجیب ہے؟ کہ وہ لوگ جو کہتے تو ہیں، منہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کس چیز پر؟ بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ قرآن، شریعت. وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ کون لوگ ہوئے پھر جو آپ کو بھی مانتے اور پچھلی شریعت کو مانتے؟ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اہل کتاب میں سے بھی خاص مدینہ کے یہود کی طرف اشارہ ہے. وہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں اور آپ کی طرف جو آیا ہے وہ بھی مانتے ہیں. یعنی سب نہیں، سارے یہود کی طرف نہیں اشارہ، یہاں چند لوگوں کی بات کی جا رہی. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. ٹھیک ہے، یعنی آپس میں اگر کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو حکم کیا تھا؟ اللہ رسول کے پاس لے جائیں. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ طاغوت کے پاس جائیں. وقد امروا، حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے، ان یکفروا بھی، کہ طاغوت کا انکار کریں. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ان یضلہم، کہ ان کو بھٹکا دے. کہاں سے بھٹکا دے؟ حق سے بھٹکا دے. کیسا بھٹکانا؟ ضلالا بعیدا، بہت دور تک بھٹکانا. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ سمجھیے، پس منظر سمجھیے. مدینہ کی اسٹیٹ کو امیجن کیجیے. کر لیا؟ سربراہ کون ہے وہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پہلے وہاں کون سربراہ تھے؟ دیکھیے، دو گروہ تھے وہاں. کوئی ایک اسٹیٹ نہیں تھی. مدینہ آپ کے جانے سے پہلے اسٹیٹ نہیں تھی. وہاں لوگوں نے اپنے اپنے نظام قائم کر رکھے تھے. یہود نے اپنا سربراہ مقرر کر رکھا تھا، اور مدینہ والے اوس خزرج لڑ لڑ کے اب اس بات پہ پہنچے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو مشترکہ سردار بنا لیں. اتنے میں آپ تشریف لے آئے. تو یہود کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا کعب بن اشرف، ولی الامر تھا ان کا. ٹھیک ہے، ٹاپ پر تھا. مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے تھے تو ایک معاہدہ ہوا تھا نا، ایک ٹریٹی ہوئی تھی. کن کن کے درمیان؟ اوس اور خزرج، یہود اور مہاجرین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. اور اس کا سربراہ کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے تو آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے. یہ مدینہ کی اسٹیٹ ہی کے تو رہنما تھے. اور صرف یہ لیڈر نہیں تھے، رہنما نہیں تھے، بلکہ آپ کے پاس کیا ہوتے تھے؟ فیصلے بھی آتے تھے. باہمی جھگڑوں کے فیصلے کون کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں جب لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اگر حضور کے پاس گئے تو فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، تو پھر وہ کیا پریفر کرتے؟ دوسروں کے پاس جاتے. کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے. تو یہ کون لوگ تھے؟ کمزور ایمان والے. کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. دیکھیں نا، اوپر کہا گیا یزعمون، جو دعویٰ کر رہے ہیں کس بات کا؟ کہ وہ ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے؟ اپنے جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرانے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے. ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرا سکیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جو ہیں، جو طاغوت کے پاس، طاغوت یہاں کعب بن اشرف کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ صرف خود انکاری نہیں تھا، بلکہ جو اس کے پاس جاتا اس کو بھی روکتا تھا. کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے. فرمایا کہ وہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر
کعب بن اشرف کے پاس جا کے فیصلے کرواتے ہیں، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ایمان کی کمزوری کی۔ فرمایا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مقرر کیا اور ان کو حکم دیا، اور اس نے کیا کہا لوگوں کو جا کر کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کے رہو، ٹھیک ہے؟ اور پیچھے آپ پڑھ چکے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اچھا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص اپنا فیصلہ وہاں لے کر جائے، لیکن شیطان کیا چاہتا ہے انسان کو کہ ایسے مواقع پر جب دنیاوی مفاد کی بات ہو تو فیصلہ کہاں لے جائیں؟ طاغوت کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کو آج کے دور میں کس طرح سمجھیں گے آپ۔ دیکھیے کچھ ممالک تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی طرح کی حکومت ہوتی ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایک سیکولر عدالت ہوتی ہے اور ایک عدالت ہوتی ہے مسلمانوں کی اپنی شرعی عدالت۔ حکم کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے باہم جھگڑے ہوں، مثلا کسی گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ فیصلہ کہاں سے کرائیں؟ طلاق کا یا حکم مقرر کہاں کریں؟ جا کے شریعہ میں، شرعی کونسل ہے یا کورٹ ہے یا وٹ ایور۔ اپنے نزاعات کا جھگڑا چکانے کے لیے ردوہ الی اللہ والرسول، قرآن و سنت، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض لوگ وہاں نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم شرعی کورٹ میں گئے تو کیا ہوگا؟ مقدمہ ہمارے خلاف جائے گا، لہذا اگر ہم دوسری کورٹ میں جاتے ہیں تو مقدمہ ہمارے حق میں ہوگا، لہذا وہ فیصلہ کہاں جا کے کرائیں گے؟ جہاں سے ان کو فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ جہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین، حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے ایسے لوگوں کے رویے پر، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں کس بات کا؟ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پہلے سے پارے میں پڑھا نا ہم نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ شرط کو معمولی شرط تھی۔ وہی لوگ ہیں جو وہاں دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کو بھی مانتے ہیں، پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان لوگ ہیں، سو کالڈ مسلمز ہیں۔ لیکن جب ان کا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ شریعت کے قانون کے مطابق نہیں کرانا چاہتے، وہ فیصلے لے جاتے ہیں دوسروں کے پاس۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں ایسا کرنے سے روکا گیا تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اس طریقے سے شیطان ان کو دور تک لے جاتا ہے گمراہی میں۔ دور تک جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز شرع کے خلاف جائے گی۔ مجھے یہاں کا کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن بہرحال جو تھوڑی بہت سنی سنائی باتیں ہیں کہ بعض اوقات خواتین اپنے مسئلے بتاتی رہتی ہیں، تو صرف یہ پوچھتی کہ ہم کہاں جائیں، کس عدالت میں۔ یہ اسپیسیفکلی یہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا یہاں کہ ان کا جھگڑا چل رہا تھا ہسبینڈ کے ساتھ، تو کوئی طلاق کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو میں اسلامی طریقے سے طلاق لیتی ہوں تو پھر مجھے یہ اور یہ نقصان ہے، اور اگر میں دوسری کورٹ میں جاتی ہوں تو مجھے پھر ہسبینڈ کا فلاں بھی مل جائے گا اور فلاں بھی، اور میں اس کو ایسا مزہ چکھا سکتی ہوں کہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں تو مزہ چکھا دیں گی، سارا غصہ پورا کر لیں گی، ناحق پہ بھی آپ قبضہ کر لیں گی، لیکن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ ہم سوچیں نا انسان کہ جو مال میرا نہیں ہے اور جو اللہ نے مجھے حق نہیں دلوایا، اگر میں دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت وہ لے لیتی ہوں تو میرے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو میرے حق میں فیصلہ اللہ کا ہے وہی بہترین فیصلہ ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر دنیا کے لحاظ سے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا،
لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر خدا کو جا کے جواب دینا ہوگا. آگے تفصیلات مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، میرا کام تو صرف قرآن کو ایکسپلین